بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ارباب یاسر حیات۔ واجب العرض ایک دستاویز جس میں موضع کے باشندوں کے رسم و رواج درج کیے جاتے ہیں، جن سے ان کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر موضع کے باشندوں کے مابین درج شدہ رواج پر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کو اسی موضع کے واجب العرض سے فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسی موضع کا اپنا ایک مخصوص قانون ہوتا ہے۔ بعض مخصوص قسم کے رواج جو کہ لینڈ ریونیو ایکٹ یا دیگر علاقوں میں نہیں پائے جاتے ہیں، وہ اسی موضع کے واجب العرض میں درج ہوتے ہیں، جن کو عدالت باقاعدہ تسلیم کرتی ہے۔ واجب العرض لینڈ ریونیو ایکٹ کے سیکشن 39(2)B کے تحت تیار کیا جاتا ہے اور اس نسبت 1993 SCMR صفحہ 381 جو ہے اس کا ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بوقت بندوبست یہ واجب العرض ایک موضع تحقال بالا جو ہے اس کا تیار کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کون کون سے مخصوص رواج جو ہے وہ ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے زمینی شاملات، یعنی اس موضع میں کون کون سے شاملات واقع ہیں، اس کی کاشت اور انتظام کس طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کی آمدنی جو ہے اس کا فائدہ کس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس موضع میں جو شاملات ہے اس پر چرائی کا حق کس کو حاصل ہے، اور اسی طرح ایک مخصوص رواج سائر، یعنی وہ منافع جو موضع کے مالکان کاشت کے علاوہ دیگر ذرائع سے آمدنی سے مشترکہ اراضی سے حاصل کرتے ہیں، یعنی جاڑیوں وغیرہ کو فروخت کرنے کے بعد مٹی، ریت یا پتھر فروخت کرنے کے بعد وہ کس طرح تقسیم ہوگی۔ اسی طرح رواج متعلقہ ملبہ، یعنی وہ مشترکہ فنڈ جس سے موضع کے مشترکہ اخراجات کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح آپاشی، رواج آپاشی کہ جی اس موضع کو کون کون سے ذرائع سے آپاشی حاصل ہے اور وہ کس کس مالک کو کتنا وقت جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس میں مفصل ذکر جو ہے تو وہ رواج آپاشی میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک رواج برد یا برآمد، یعنی اگر اس موضع کے باؤنڈری پر کوئی دریا، خوڑ یا ایک بہت بڑی اعراب یا ایک بڑی لختی موجود ہو اور وہ اس موضع کے مالکان کی اراضی کو برد کرتا ہو، یا دیگر موضع کے مالکان کی اراضی کو برآمد کرتا ہو، تو اس کی نفع و نقصان جو ہے اس کی ذمہ داری کس طریقے سے ہوگی۔ اسی طرح حقوق کاشتکاران، اور اسی طرح جو اس موضع میں درختان یا لگان، اسی طرح تمام رواج جو ہے وہ اس میں درج ہوتے ہیں۔ اب اس موضع میں جتنے ملازمان یا وہ خدمت گزاران ہوتے ہیں جو اصل مالکان کے کام آتے ہیں، یعنی ترکان، لوہار یا دیگر لوگ، تو ان کے حقوق جو ہے وہ بھی درج ہے کہ جی وہ کس طریقے سے مالکان کی خدمت کریں گے اور ان کو کس طریقے سے کن ذرائع سے جو ہے تو وہ ادائیگی ہوگی، اور کس کس وقت اور کون کون سے ذرائع سے ہوگی اور کتنی ہوگی، یہ بھی اس میں باقاعدہ درج ہے۔ اب اس میں یہ بھی درج ہے کہ اگر اس موضع میں کوئی سرکاری اراضی، متروک اراضی یا کوئی اسی طرح کنڈرات وغیرہ ہو تو ان کے جو رواج ہے وہ کس طریقے سے ہوگے شکارگاہ کے بابت۔ اور اسی طریقے سے اگر اس موضع میں کوئی مخصوص رواج ہو تو وہ بھی درج کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس موضع میں ایک رواج جو ہے وہ موجود ہے جس کو دیکھیں حق دورہ کہا جاتا ہے۔ یہ رواج جو ہے اس کی بابت لکھا گیا ہے کہ جی کم از کم رقم اتنی اور زائد رقم جو ہے اتنی لی جاتی ہے۔ استکاران یا کوئی مخصوص لوگ جو ہے تو وہ اس کو وصول کرتے ہیں، اور اسی طرح میانہ جات، یعنی جو خدمت گزاروں کے لیے جو مکانات تک بنائے جاتے ہیں ان کے رواج کی جی وہ کس طریقے سے ان کو دیے جائیں گے، کس طریقے سے وہ ان سے خالی کیے جائیں گے۔ اسی طرح
وہ درختان جو مسجد میں واقع ہو اس کی بابت درج ہے رواج. اسی طرح حجرہ میں مہمان آ جائے تو اس کے رواج بھی باقاعدہ درج ہے. اسی طرح اس موضع میں ایک چوکیداری نظام جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر گھر سے ایک بندہ جو ہے تو وہ چوکیداری کے لیے نکلے گا، مگر ان لوگوں کو استثناء حاصل ہے: بیوہ عورت، امام مسجد، اہل حنود، نمبردار، اور اسی طرح نابالغان کو. تو یہ واجب العرض جو ہے اس میں اس موضع کے تمام جو رواج جو ہے بوقت بندوبست وہ درج ہو چکے ہیں. اب اس میں باقاعدہ ایک لفظ جو ہے وہ موجود تھا، رواج آبپاشی، کہ جی اس موضع کو کن ذرائع سے ان کی اراضی جو ہے تو وہ سیراب ہوتی ہے، کن کن ذرائع سے، اور کتنا کتنا وقت جو ہے ہر مالک یا ہر خسرے کو دیا جاتا ہے. اس دستاویز کو رواج آبپاشی کہا جاتا ہے. اس میں یہ درج ہوتا ہے کہ جی اس میں کون کون سے لختی یا کون کون سے ذرائع موجود ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور کتنا کتنا وقت جو ہے تو وہ ایک مالک کو پانی کا دیا جاتا ہے. اب اس میں باقاعدہ وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایک وقت جو ہے تو وہ کتنا ہوگا، یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک دن، و غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک رات تصور ہوگی. اسی طرح ہر مالک کو ایک مخصوص وقت کی جی اتنا اتنا وقت جو ہے تو وہ ہر مالک یا ہر خسرہ جو ہے اس کو پانی دیا جائے گا. تو آج ہم نے باقاعدہ واجب العرض اور رواج آبپاشی جو ہے اس پر بات چیت کی. والسلام.